9 مئی کسی کے لیے بلیک ڈے تو کسی کے لیے وائٹ ڈے، کسی کے لیے اندھیرے میں روشنی تو کسی کے لیے بہانہ، کسی کے لیے اچھا دن تو کسی کے لیے برا دن۔ آج سے 3 سال پہلے یعنی 9 مئی 2023 کو اس دن کا آغاز ہوتا ہے، 9 مئی کی یادگار ہوتی ہے، اور اس کے بعد جیسے 14 اگست کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ویسے ہی 9 مئی کے دن سوگ منایا جاتا ہے، افسوس کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک کالا دن تھا، یعنی بلیک ڈے فار اسٹیٹ نٹ فار اس۔ ہمارے لیے یہ ایک وائٹ ڈے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اندھیرے میں روشنی پیدا کرنے والے ہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہمارے لیے جھوٹ میں سچ ہے۔ جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے ہم اس کے پیچھے جاتے جاتے سچ کو معلوم کر لیتے ہیں۔ تو بلیک ڈے اسٹیٹ کے لیے ہوگا، ان لوگوں کے لیے بلیک ڈے ہوگا جن کے مقاصد ہے اس دن میں۔ بلیک ڈے جرنیلوں کے لیے ہوگا، بلیک ڈے عاصم منیر کے لیے ہوگا، ڈائریکٹلی بول لیتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی دن کا سہارا لیتے ہوئے ایک پولیٹیشین کی بینڈ بجانی تھی، ایک پارٹی کو کچلنا تھا، اسی دن کا سہارا لیتے ہوئے عدالتوں کو ننگا کرنا تھا۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ اس میں ننگے ہوئے، ہمارے لیے تو وائٹ ڈے ہے اور اس میں ننگے ہوئے، سب ننگے ہوئے، سیاستدان ننگے ہوئے، ادارے ننگے ہوئے، ملٹری ننگی ہوئی، انصاف ننگا ہوا، اس ملک کے لوگ ننگے ہوئے، صحافی ننگے ہوئے، اچائی اور برائی دونوں میں فرق واضح ہوا، ننگا پن سامنے آیا، کیونکہ ہمیں معلوم ہو گیا، ہم سمجھ گئے کہ کیا ہو رہا تھا اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ غلطی کس کی تھی۔ 9 مئی کا دن یہ اسی لیے سیلیبریٹ ہوتا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو عدالت کے احاطے سے گرفتار کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس کے سپورٹر نکل جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، 40 مقامات پر بتائے جاتے ہیں کہ توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، پشاور، لاہور، اسلام آباد، لیکن ان سب میں بیسک اور بنیادی سب کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے، اور ایک ہی چیز سامنے آتی ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس یعنی معتبر ادارہ، سب سے بڑا ادارہ، اس کی توہین ہوئی ہے، شہیدوں کی توہین ہوئی ہے، اور اسی لیے ہم اس کو بلیک ڈے قرار دیتے ہیں۔ ہاں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، پاکستان کی اندرونی جو انفراسٹرکچر ہے ان کو نہیں جلانا چاہیے تھے، چاہے وہ کور کمانڈر ہو یا ریڈیو اسٹیشن ہو یا کوئی ٹول پلازا ہو، ایک گاڑیاں ہو یا جو بھی ہو، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں، لیکن تنقید اس جگہ کرتے ہیں جہاں کرنا چاہیے۔ تنقید وہاں کرتے ہیں کہ پاکستان میں 40 مقامات کو جلایا گیا، لیکن ایک معتبر ادارہ کور کمانڈر ہاؤس کو کیوں جلایا گیا؟ ارے بھائی تمہاری ہمت کیسے ہوئی، تم نے کور کمانڈر کی طرف دیکھا، کیوں جلایا گیا؟ اب اس کی تو ہم تو تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے، اب ہمارے معتبر ادارے کی توہین کی ہے۔ تو جناب اب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا معتبر ادارہ اونلی ملٹری ہے؟ یہ باقی ادارے، اگر یہ ملٹری اور یا فوج کا ادارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں، تو آئیے ذرا منطقلی، لاجیکلی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ
آپ نے 1948 میں آپ کے جرنیل نے انکار کرتے ہوئے کشمیر کو سپریٹ کر دیا تھا، تو معتبر کیسے ہوا؟ اگر آپ معتبر ہیں تو یہ بتائیے گا کہ 90,000 لاشیں کیوں گری؟ ہم آپ کی عزت کرتے، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوتے، فرنٹ لائن پر ہم کھڑے ہوتے ان لوگوں کے خلاف جو آپ کی ادارے کے خلاف بات کرتے۔ اگر 80,000 لاشیں نہ گرتی، 800 سے 1,000 لاش سال میں نہ گرتی، تم بچا پائے ہو اس عام شہریوں کو؟ آپ ٹرین لوگ ہو، آپ کے پاس گن ہے، ہتھیار ہے، ہر قسم کی سہولت آپ کے پاس ہے، آپ لڑنے کے لیے تیار ہو، آپ کو تنخواہ دی جاتی ہے، فری میں کوئی بھی کسی کے لیے کام نہیں کرتا، نہ اس ملک کے لیے کوئی کام کرتا ہے، یا کسی کو اس ملک سے پیار نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں یہ سب۔ جو بھی کہتا ہے کہ ہمیں پیار ہے، ہم اس وجہ سے کرتے ہیں، بتاؤ ایک آدمی جو فری میں کام کرتا ہو؟ سیلری کے لیے کام کرتے ہیں نا، سیلری کے لیے کام کرتے ہیں، ملک کے لیے نہیں، نہ اس سرزمین کے لیے کام کرتے ہیں اور نہ اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں، سیلری کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی انا کے لیے، اپنی طاقت کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو معتبر ادارہ یہ بتا دیجئے گا کہ 80,000 لاشیں کیوں گرتی ہے؟ روزانہ لاشیں گرتی ہے، علماء کو شہید کیا جاتا ہے، جو امن کی بات کرتا ہے ان کو شہید کیا جاتا ہے، دہشت گرد ملک میں اندر داخل ہو جاتے ہیں، تو ہم آپ کو کیوں کہیں کہ آپ معتبر ہو؟ آپ نے معتبر ہونے کا کون سا ایسا راستہ چھوڑا ہے کہ ہم آپ کو کہہ سکے کہ آپ معتبر ہیں؟ پھر جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ سیاست میں ہم کام نہیں رکھتے۔ ہمارا نقصان کیا ہوا؟ ہمارا نقصان یہ ہوا کہ عدالتوں میں جو 5% انصاف تھا اس کو چھینا گیا۔ ملٹری نے سوچا کہ یہ جو 5% انصاف اس کے اندر موجود ہے، یہ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، آئیے چڑھ دوڑتے ہیں عدالتوں پر، آئینی ترمیم کر کے عدالتوں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ جیسے پرانے زمانے میں ہوا کرتے تھے، بادشاہ فیصلے کرتے تھے، تو ٹھیک ویسے ہی ہو گیا۔ تو معتبر کہاں سے بن گئے؟ ہاں، دوسری طرف بات ہے، اس کو بھی لاجیکلی سمجھتے ہیں، ادارہ تو پولیس بھی ادارہ ہے، فوج کی طرح پولیس بھی شہادتیں دیتے ہیں، لاشیں پولیسوں کی بھی گرتی ہے۔ ارے بھائی، وہ معتبر کیوں نہیں بنا؟ آپ معتبر بن گئے تو پولیس معتبر کیوں نہیں بنا؟ ہم سیاستدانوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ہم نے ہمیشہ کیا ہے، لیکن ہم ملٹری کے اوپر جو اپنے آپ کو بوجھ سمجھتے ہیں اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ ارے بھائی، جب 9 مئی کا واقعہ ہوا، کور کمانڈر کے اوپر حملہ کیا گیا، تو ان کو انصاف ہونا چاہیے تھا نا۔ جنہوں نے معافی مانگی ان کو رہا کر دیا گیا، جنہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا ان کے لیے سہولت ہے، ان کو آزاد کر دیا کہ آپ آزاد ہو بھائی۔ تو یہ کون سا انصاف تھا؟ اگر انصاف ہونا تھا تو سب کے ساتھ ہونا تھا، جس طرح باقی جیلوں میں ہے اور چند کو چھوڑا ہوا ہے، یا تو سب کو چھوڑنا چاہیے تھا یا سب کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے تھا۔ تو معتبر کیسے ہوئے؟ ہمارے ساتھ وہ ہو گیا کہ ہم نے اپنے گھر کے لیے ایک چوکیدار رکھا، اس کو بندوق ہاتھ میں پکڑائی، اس کو بتایا کہ جناب آپ نے میری بھی حفاظت کرنی ہے، اس گھر کو بھی سنبھالنا ہے۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہی بندوق اٹھا کر مالک کے اوپر تان دی کہ ارے بھائی، جو بھی فیصلہ کرو گے مجھ سے پوچھو گے، کیونکہ باس میں ہو، بندوق میرے ہاتھ میں۔ ارے بھائی، سیلری میں دیتا ہوں، باس آپ کا میں ہوں، تو آپ کہاں سے باس بن گئے؟ ارے نہیں، یہ نہیں چلے گا، اب میرے ہاتھ میں بندوق ہے، جو میں کہوں گا وہ آپ کو ماننی پڑے گی۔
ہاں پی ٹی آئی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے آپ کو کہا، لیکن یہ جو ایک معتبر ادارہ جو یہ چاہتا ہے کہ جناب مجھ سے معافی مانگو، یہ معافی کیا ہے؟ معافی کس بات کی؟ یا تو انصاف کرو، عدالتوں کو انڈیپینڈنٹ بناؤ تاکہ وہاں انصاف ہو سکے، نکل سکے لوگوں کو یا سزا ہو جائے اور یا رہا ہو جائے۔ عدالتوں کو انڈیپینڈنٹ بناؤ، نہیں ایسا نہیں کرنا، ہم نے معافی منگوانی ہے، معافی مانگو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ پہاڑ میں جائے تمہاری انصاف کے ادارے، پہاڑ میں جائے تم، لیکن ہم نے عیاشیاں کرنی ہے کیونکہ ہم معتبر ادارہ ہے۔ اب آپ کی مرضی، معتبر ادارہ ہو تو ٹھیک ہے۔ زیادہ اس 9 مئی میں ملوث لوگ کون ہیں آپ کو معلوم ہے؟ پاکستان کا ہر شہری جس کو یہ معلوم ہو گیا کہ دیوار کے پیچھے یا بند کمروں کے اندر کیا فیصلے ہوتے، مجھ جیسے لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ ننگے ہیں، سب ننگے، سیاستدان، ملٹری، ادارے، صحافی، سب کے سب ننگے ہیں۔ ارے بھائی کسی نے کہا تھا نا، ایک بات یاد آ گئی، ایک فلسفی تھا، اس نے لکھا تھا، بہت سارے پڑھا ہے آپ، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کون سا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جمہوریت میں 100 چوہے تمہیں نوچیں گے اور ڈکٹیٹرشپ میں، بادشاہت میں ایک شیر تمہیں نوچے گا، یعنی معاف آپ نہیں ہوں گے کسی بھی صورت، نوچے تو ضرور جاؤ گے، بینڈ تمہاری بجنے والی ہے، چاہے جمہوریت میں ہو۔ 100 چوہوں کے ذریعے جتنے لوگوں کو تم منتخب کرتے ہو ان کو چوہوں کا مثال دیا ہوا ہے، شاید والٹیئر نے کہا تھا۔ اور ایک ڈکٹیٹر، ایک بادشاہ جب اوپر بیٹھا ہوتا ہے اس نے بھی تمہیں نوچنا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کس کو منتخب کرنا ہے، 100 چوہوں کے ذریعے اپنی بینڈ بجانی ہے یا ایک شیر کے ذریعے اپنے آپ کو ڈھالنا ہے؟ یا تو غلام بناؤ تاکہ کل اپنے نسلوں کو اس حد تک غلام بناؤ کہ ہر بات پہ یس یس کرنے لگے، یس سر، یس سر، یہ بات بار بار بولے۔ اور یا تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے جنریشن کے لیے ملک کو آزاد کرو۔ سیاستدان آپ کے ہاتھ میں ہے، سیاسی حکومت جب چاہے لات مار کے نکال دو، لیکن ڈکٹیٹرشپ اس کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہوگا، خون بہایا جائے گا، جس طرح 9 مئی کے بعد یا 9 مئی کے دن خون بہایا گیا، وہ تو آپ سب کو معلوم ہے، خون بہایا گیا، کس نے بہایا؟ عوام کو کس نے بیوقوف بنایا؟ دا فیمس لیڈر آف پاکستان، دا کرکٹر، دا فاسٹ بالر، اس نے بیوقوف بنایا۔ اداروں کے اوپر بھی تنقید، سیاستدانوں کے اوپر بھی تنقید، پاکستانیوں کے اوپر بھی تنقید، اپنے اوپر بھی تنقید، ہر اس چیز پر تنقید کریں گے جو ہمیں غلط لگے گی۔ ارے بھائی ہم خود غلط ہے تو دوسروں کو کیا صحیح بولیں گے؟ تھینک یو۔